سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وقت مختصر ہے تو بات کچھ ضروری ماحول کے اعتبار سے کرنی ہے، تفصیل کا ذکر نہیں ہو سکے گا، لیکن بنیادی نکات انشاءاللہ العزیز تذکرے میں آئیں گے۔ موجودہ ماحول میں نا امیدی اور مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کبھی سرکاری ہسپتال میں اگر آپ کے ڈاکٹرز جاننے والے ہوں، ان سے معلوم کریں کہ خودکشی کی کوشش کرنے والے کتنے پیشنٹ روز آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ سوال پوچھنا ہے۔ تو معاشرے کے اندر نا امیدی کی فضا پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دو ہی طرح کے طبقے بنائے ہیں، وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کافر اور ایمان والے۔ جو کافر ہے وہ اللہ سے دور ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، یہ مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ ایمان والے جو واقعتاً انبیاء کے طریقے پر ہیں، جو اللہ کے قریب اور اللہ والوں کے قریب ہیں، وہ اگر باپ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ بوڑھی عمر میں چھوٹے بچے کو بیابان میں چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ اگر باپ ہے تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ ایک بیٹا پہلے یوسف گیا، بعد میں بنیامین بھی گیا، لیکن نا امیدی نہیں آئی۔ ماں ہے تو بی بی ہاجرہ کو دیکھتی ہے کہ شوہر اللہ کے حکم سے چھوٹے بچے کو بیابان میں اور مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ بیوی ہے تو حضرت آسیہ کو دیکھتی ہے کہ فرعون کے گھر میں ایمان کے اوپر استقامت، اور اگر وہ نوجوان ہے تو میٹرک میں فیل ہونے کے بعد خودکشی کے خیالات نہیں لاتا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ نوجوانی میں کنویں میں جانا پڑ گیا، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ چھوٹی عمر میں گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو نا امیدی کا سلسلہ ہی کوئی نہیں۔ اب ایمان والے کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ ایمان والے کیوں تکلیف میں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کیجئے۔ ہمارا وہ ایمان والا طبقہ جو اللہ اور اللہ والوں سے دور، دینی طبقات سے دور، ہر وقت انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دنیا کی توجہ میں، دنیا بنانے میں لگا ہوا، وہ چونکہ کفر کے طریقے پر آ رہا ہے، ان کے قریب ہو رہا ہے ایمان والا، لیکن نتیجتاً ان کے وہی اثرات مایوسی کے ان کے اندر آ گئے۔ اب مایوسی کے اسباب کیا ہیں؟ 5 بنیادی اسباب ہیں جو مختصراً ذکر کروں گا۔ پہلا سبب، کوئی ایمان والا کیوں مایوس ہونے لگے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وسعت رحمت سے لا علمی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گہرائیوں کو جانتا ہی نہیں، اس کا صحیح ادراک ہی نہیں۔ وہ پروردگار جو کہہ رہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، پہلی بات یہ ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، نا امیدی میں جانے والا، خوف خدا میں حد سے بڑھ جانا، اعتدال سے بڑھ جانا۔ خوف خدا کی ایک حد ہے۔ خوف خدا تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن کچھ کو دکھاوے کا ہوتا ہے اور کچھ کو واقعی خوف خدا ہوتا ہے۔ خوف خدا میں جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو مایوس کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات۔ ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، لیکن خوف اتنا غالب آ جاتا ہے، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب میری توبہ قبول نہیں، نتیجتاً مایوس۔ خوف خدا کی حد کیا ہے؟ اگر یہ پوچھ لیا جائے ہم کیا جواب دیں گے؟ خوف خدا کی حد یہ ہے کہ یہ خوف ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے، بس یہ حد ہے۔ وہ خوف خدا جو مایوسی تک لے جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تکذیب ہے، گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور وہ خوف خدا جو جھوٹا ہے، وہ کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے بڑا خوف خدا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا۔ اب یا تو یہ جھوٹا ہے یا خود فریبی میں مبتلا ہے، نفس نے اس کو چکر دے دیا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ تیسری وجہ، مایوس لوگوں کی صحبت، ڈپریشن میں، پریشانی میں ہے، اوپر سے صحبت ایسی مل گئی کہ مزید دلدل میں چلا گیا۔ چوتھی بات، صبر میں کمی، یہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر صبر میں کمی ہوگی وہ نتیجہ فوراً مانگے گا، وہ چاہے گا ادھر میں نے دعا کی فجر کے بعد، غروب سے پہلے میری دعا ہو جائے قبول، یہ ہوتا نہیں۔ صبر میں کمی، یہ انسان کو مایوسی کی دلدل میں لے جاتی ہے۔ اور پانچویں بات، دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ وابستگی، دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ تعلق۔ یہ دنیا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے یا اس نے ہمیں چھوڑنا ہے۔ جب انسان اس سے حد سے زیادہ تعلق اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو نتیجتاً مایوس۔ یہ 5 بنیادی وجوہات ہیں، اور بھی ہیں، جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور آج ہمارا نوجوان طبقہ اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔